خواتین و حضرات، 8 مارچ کو کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اور کلمے کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان، اس کے ساتھ اس کی نظریاتی اساس کے ساتھ مذاق کیا گیا اور نعرے لگائے گئے کہ اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی اور اولیاء بھی سن لے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ یہ اتنی بڑی اجتماعی گستاخی ہے کہ جس کے اوپر ہر بندہ مومن قلبی اضطراب کا شکار ہے۔ یہ عورتیں جو آج مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر میں جن عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا اس جلوس میں جو انہوں نے اسلام آباد میں نکالا کوئی پلے کارڈ ایسا بھی تھا جس میں کشمیر کی عورتوں کی نمائندگی کی گئی ہو یا ان کے حقوق کی آواز اٹھائی گئی ہو؟ فلسطین میں خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، کیا لباس کا تنگ ہونا یا برقعے کا پہننا، کیا یہی صرف انسان کے حقوق ہیں کہ ان سے آزادی ملے انسان کو، عورت کو برقعے سے آزادی ملے؟ سب سے پہلے تو اس کے بنیادی حقوق اس کی زندگی کی بقا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ضروریات زندگی ہیں ان کی بقا ہے۔ ان کے اوپر یہ لوگ فوکس نہیں کرتے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، اور یہ فنڈڈ لوگ ہیں جو ملک کو نظریاتی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات، ایٹم بم اگر موجود ہے اور محفوظ ہے تو جہاد کی قوت سے محفوظ ہے، اور اگر ہمارے ذہنوں سے تصور جہاد نکل جاتا ہے اور اللہ کریم کی کبریائی کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے تو پھر ایٹم بم اگر پڑا بھی رہے تو اس کی حیثیت کسی گھر میں پڑے ہوئے ایک گیند کی ہو سکتی ہے، پھر وہ ایٹم بم نہیں رہتا۔ اسی لیے جب ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا تو اس دن کو یوم تکبیر کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم نے یہ ایٹم بم بنایا ہے تو اس سے ہم اللہ کے جھنڈے کی بلندی چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پاکستان کی نظریاتی اساس اور پاکستان کی جغرافیائی حدود، ان دونوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔